نبی عبادہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے پاس جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں پنجاب سے آئے ہوئے ایک مہمان جو پنجاب کے ایک مشہور خطیب بھی ہیں، مشہور مصنف بھی ہیں، مولانا عبدالعزیز راشد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ بزرگ محترم جناب عبدالحفیظ فاروقی صاحب یہاں کراچی میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہمارے طلباء کو اور ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں، تو آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا مختصر تعارف کراتا چلوں کہ شیخ محترم جس انداز پہ ماشاءاللہ ایک بہترین خطیب ہیں، اس طرح ایک بہترین مصنف بھی ہیں۔ فتنہ قادیانی سے آگاہی اور تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک کتاب جس کا نام ہے منصب نبوت اور رسالت اور فتنہ قادیانیت، یہ شیخ کی تصنیف ہے۔ اسی طرح حقوق نبوت و رسالت، اسی طرح اسوہ نبوت و رسالت، یہ حقیقت نبوت و رسالت اور فرنگی نبوت کا پس منظر جو آج کل قادیانی اس کا بڑا شور کرتے ہیں، اس کے جواب میں ہے۔ اور اسی طرح ایک کتاب پاسبان رسالت ابھی زیر طبع ہے، اکابرین امت کی خدمات کے تناظر میں، کہ ہمارے اکابرین نے ختم نبوت کے حوالے سے کس انداز پہ اپنی تقریر، اپنی تحریر میں مسلک الحدیث کی دعوت کو اجاگر کیا ہے اور قادیانیت کا رد کیا ہے۔ اور اسی طریقے پہ بہت سارے شیخ محترم نے بحیثیت پوسٹر بنا کے اور پینفلٹ چھپوا کے مختلف علاقوں میں مختلف مساجد میں لگائے ہیں۔ درود مسنون، منکرین ختم نبوت کی پہچان کیسے ہوگی، عقیدہ ختم نبوت ہے، مسئلہ ختم نبوت ہے، حقوق رسالت کے تقاضے کیا ہیں، مسئلہ توہین رسالت ہے، اس طرح حرمت رسول کی اہمیت اور گستاخ رسول کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ مرزا قادیانی ملعون اعظم جس نے ہمارے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور اپنے آپ کو نبی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس انداز پہ شیخ محترم نے اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، مسلک کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزا خیر عطا فرمائے۔ اور ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ وہ آج ہمارے جامع میں تشریف لائے اور جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے طلباء اور اساتذہ سے ملاقات کی اور ہمیں نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں نصیحت کریں۔ الشیخ عبدالحفیظ فاروقی صاحب، خطیب اعظم گوجرانوالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ صاحب صدر شیخ الجامعہ مولانا سلفی صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور نونہالان چمن، آپ کا جامعہ دیکھ کر، آپ کے اساتذہ سے مل کر اور آپ کو دیکھ کر دل مسرت ہوئی۔ اسی ہفتے خلفاء راشدین مسجد میں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ حسن اتفاق اس دن وہاں پہ ان کا سلسلہ تھا امتحانات کا۔ جس طرح آپ ماشاءاللہ تلاوت کلام اللہ سے محظوظ کر رہے تھے، انہوں نے کچھ بچے بلائے اور ان بچوں کا انداز کہا جی دیکھیں، میں بھی تھا اور اساتذہ بھی تھے، تو واللہ یہ ایسی بات نہیں
کہ میں آپ کے سامنے آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا لہجہ، نظم، ڈسپلن ان سے کہیں بہتر نظر آیا۔ اعلیٰ خلفاء راشدین بہت بڑا ادارہ ہے، آپ کے بولنے کا انداز اور تجوید اور قرات کا جو سلسلہ ہے ان سے الحمدللہ بہتر نظر آیا ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ دینی مدارس کے جو طلباء ہیں وہ حفظ قرآن سے متعلقہ ہوں یا درس نظامی سے، عمومی طور پہ وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھتے ہیں۔ جب دنیا میں دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ پولیس افسر ہے، یہ فلاں افسر ہے، یہ سول سوسائٹی کا بڑا آدمی ہے، یہ بڑا بزنس مین ہے، تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ بلا مبالغہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم وہ ہے جو دین کا طالب علم، جو دین سیکھتا ہے، سکھلاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی وہ ہے، بہترین طالب علم وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھلاتا ہے۔ اور آپ کا مشن ماشاءاللہ جو ہے، آپ کا مشن قرآن پاک ہے، تو آپ کی عظمت کا یہ عالم آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں بڑی آپ کی عظمت ہے، ویلیو ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی طالب علم، دینی مدرسے کا طالب علم خصوصی طور پہ اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کی بڑی ویلیو ہے، عزت ہے، وقار ہے۔ اور آپ کوشش کریں کہ ہم نے اس دنیا کو فیس کرنا ہے۔ پوری جو ہے طاغوتی دنیا وہ آپ کے خلاف ہے، وہ کوشش کرتی ہے علماء کے خلاف، دینی مدارس کے خلاف، دینی طلباء کے خلاف، مجاہدین کے خلاف اور دینی فکر رکھنے والوں کے خلاف وہ منظم پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ وہ آئے دن اپنے ایسے کلپس چھوڑتے ہیں، تاثر دیتے ہیں، اور جس سے وہ انسلٹ کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں علماء کی، دینی مدارس کی، دینی طلباء کی، مختلف پابندیاں عائد کرتے ہیں۔ اور اس دور میں دین کا علم بردار ہونا، دینی تعلیم کا حصول اور قرآن و سنت کی پاسبانی، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور آپ نے حالات کو فیس کرنا ہے، آپ نے آج ہی سے عزم کرنا ہے بحیثیت طالب علم کے، کہ اپنا آپ جو ہے ایک ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، اس ادارے فارغ التحصیل ہو کر میرا کیا مشن ہوگا، بحیثیت حافظ قرآن کے میرا کیا مشن ہے، بحیثیت عالم دین کے میرا کیا کام ہوگا، بحیثیت خطیب کے مجھے کیا کرنا ہے، بحیثیت مدرس کے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اپنا جو ہے اپنی منزل کا تعین کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور ماشاءاللہ آپ کا نظم دیکھ کر آپ کے اساتذہ بڑے شفیق ہیں، بڑے جو ہیں وہ محنتی ہیں، اور امید ہے اللہ پاک آپ کو اس معاشرے میں عظیم مقام عطا فرمائے گا۔ جس ادارے کو، جس طلباء کو اچھے اساتذہ مل جائیں، اس کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس وقت بے حیائی کا، فحاشی کا ایک سیلاب ہے، لادینیت کا سیلاب ہے، تو آپ نے سب کو فیس کرنا ہے۔ اپنا جو ٹارگٹ اچیو کریں کہ میں نے لادینیت کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، میں نے الیکٹرانک میڈیا میں جو فحاشی اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، میں نے دین کا پاسباں بننا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا دعویٰ ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول پر ہم عمل پیرا ہیں، قرآن و سنت کے ہم داعی ہیں، قرآن و سنت پر ہم عمل پیرا ہیں، اور قرآن و سنت ہی ہمارا اوڑھنا بچھانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں قرآن و سنت کی پاسبانی کرتے ہوئے، قرآن و سنت کے خلاف جس قدر بھی نظریات ہیں، لادینی فکر ہے،
ہمیں اس کو بھی فیس کرنا ہے، اور آپ ذہنی طور پہ، عملی طور پہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ شیخ نے مجھے نصیحت کے لیے کہا، شیخ صاحب ماشاءاللہ خود صاحب علم ہیں، اساتذہ کرام موجود ہیں، خود صاحب نصیحت ہیں، تو میری یہ خوش قسمتی ہے آپ حضرات نے، شیخ صاحب نے، اساتذہ نے مجھے عزت بخشی اور مجھے آپ کے سامنے چند کلمات کہنے کی جو ہے اللہ پاک نے سعادت دی۔ اللہ پاک آپ کا یہ بیٹھنا اور آپ کا یہ علم کا حصول اپنے حضور قبول فرمائے اور آپ کو اس معاشرے کے بڑے آدمی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترم شیخ صاحب ہمیں نصیحت فرما رہے تھے۔ ہم محترم شیخ صاحب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ جب بھی شیخ صاحب کراچی تشریف لائیں گے ہمارے جامعہ کو، اور ہمیں ضرور ٹائم دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ شیخ صاحب کی مساعی جو مولا قبول فرمائے، اور جو دینی کام کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔